دن بدن بتدریج عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور ملک و بیرون ملک مدنی مراکز و مساجد کی تعمیرات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری سفر یوکے کے دوران دیگر ذمہ داران کے ہمراہ لیڈز پہنچے، جہاں رکن شورا نے لیڈز میں شعبہ خدام المساجد والمدارس کے تحت زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ذمہ داران نے رکن شورا کو ہونے والی تعمیرات کے حوالے سے آگاہی دی، جبکہ رکن شورا نے اس جگہ تعمیر ہونے والے مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا۔ فیضان مدینہ لیڈز سچ اے بیوٹیفل پروجیکٹ، یہ دعوت اسلامی کا ایک ایسا شاہکار پروجیکٹ ہوگا جو اللہ نے چاہا آنے والی نسلوں کے لیے بہت زبردست رہنمائی کا باعث بنے گا۔ یہ پروجیکٹ بن رہا ہے اور اس کی بڑی شاندار بہت خوبصورت پلاننگ ہے، اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس جگہ پر بہت کچھ بن چکا ہے اور یہ آلموسٹ 2 ملین پاؤنڈز کا پروجیکٹ ہے، اور بننے کے بعد انشاءاللہ یہ شاندار اس کا جو لک ہوگا اللہ نے چاہا تو یہ بنے گا۔ اور یہ 2 ملین کے جو پروجیکٹ میں ہمارے اب تک تقریباً 730,000 پاؤنڈز لگ چکے ہیں۔ ہمارے پاس اب جو شارٹیج ہے، کیونکہ کچھ فنڈ موجود بھی ہے، 625,000 پاؤنڈز وی نیڈ فار کمپلیٹ دس بیوٹیفل پروجیکٹ۔ اور اس میں ہم نے ایک بہت خوبصورت آسانی کے لیے آپ کے لیے کر دیا ہے کہ یونٹ بنائے ہیں، ایصال ثواب یونٹ فار 1000 پاؤنڈ۔ اپنے کسی بھی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ یونٹ یہ دے سکتے ہیں۔ فیملی کی طرف سے 500 پاؤنڈ کا یونٹ ہو سکتا ہے۔ انڈیویجول اگر کوئی اکیلا بھی دینا چاہتا ہے تو 100 پاؤنڈ کے ذریعے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ کرے یوکے سے کوئی ہمیں ایسی کال آ جائے جو خود ہی سارے پیسے دے دیں، 100,000 پاؤنڈ دے دیں۔ یہ پیسے اپنے پاس بچانے سے بہتر نہیں ہے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے جائیں۔ یاد رہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم سب چلے جائیں گے، اس طرح کی پروجیکٹ جو ہیں یہ باقی رہیں گے، مسجدیں باقی رہیں گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ This is a time to make house in paradise۔ یہ جنت میں گھر بنانے کا موقع آپ کو دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، صرف نماز نہیں ہوگی، یا مدرسے بھی ہوں گے، یا قرآن بھی پڑھایا جائے گا، یا دین کی باتیں بھی ہوں گی۔ اتنا کچھ ہوگا کہ روز ہی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے لیڈز فیضان مدینہ میں ضرور حصہ ملائیں، کیونکہ ہم سب نے جانا ہے اس مرکز نے انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ آج تک جنہوں نے بھی اس میں تعاون کیا سب کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور ہم سب کو آگے بڑھ کر اس لیڈز کے فیضان مدینہ میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسکرین پر آپ نمبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، اکاؤنٹ نمبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، رابطہ کیجئے اور اس نیکی کے کام میں حصہ ملائیے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں دوبارہ پھر زندگی میں آ سکوں گا کہ نہیں، لیکن اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے میں بھی کچھ حصہ ملانا چاہتا ہوں تاکہ میرے والدین کو اس کا ثواب قیامت تک پہنچتا رہے انشاءاللہ۔ تو یہ میری طرف سے انشاءاللہ۔ اور رکن شورا دیگر اسلامی بھائیوں نے اس مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات میں حصہ لینے والوں کے لیے دعا بھی کی۔ میرے مولا اب تک اس فیضان مدینہ کو بنانے میں جن جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخن حصہ لیا، سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اے اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرما، قیامت تک کے لیے انہیں صدقہ جاریہ عطا فرما، سب کو جنت میں محل عطا فرما۔ دوسری جانب ہدر فیلڈ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری کی آمد ہوئی۔ اس موقع پر رکن شورا کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، آج ہم ہڈرز فیلڈ یوکے میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے یہاں اپنا ایک فیضان مدینہ کے لیے جگہ لی ہے۔ ابھی اس کی اوپننگ بھی سمجھے کہ شروع ہونے والی ہے، تو آج اس سے پہلے میری حاضری ہوئی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں جگہ کیسی ہے، اور ماشاءاللہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی۔ دنیا میں جدھر جائیں ہر گزرتے دن کے بعد ایک نئی خبر، ایک نئی اچیومنٹ، تو پھر کیوں نہ دل میں خوشی ہو۔ اسلامی بھائی کے چہروں سے بھی آپ کو خوشی نظر آ رہی ہے، ان کی اچیومنٹ ہے۔ اللہ ہڈرز فیلڈ میں بھی، پورے یوکے میں اور ساری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ میں بھی اندر جا کے پہلی بار دیکھوں گا، آئیے آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ جبکہ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد و عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا نے موجود اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اس مدنی مرکز فیضان مدینہ کو آباد کرنے کا ذہن دیا اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اختتام پر دعا و ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔